بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جس کی میننگ اللہ اور رسول جانتے ہیں. قرآن فہمی کا انحصار ان حروف پر نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ دعویٰ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی غلطی یا کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں بکس ہیں، لیکن کوئی رائٹر یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ اس کی کتاب میں کوئی غلطی یا کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتاب تو آپ پڑھنے لگے ہو، لیکن ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو ڈر کے گناہوں سے باز رہتے ہیں، اور جو ان سین تھنگس پر بلیو رکھتے ہیں، جیسے اللہ کی ذات ہے، جنت، دوزخ اور اینجلس ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، اور قرآن کے انکلوڈ پریویس بکس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ڈے آف ججمنٹ پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کی طرف سے گائیڈنس پر ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. ان 5 تھنگس پر اسٹرانگلی بلیو رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان میں سے ایک بھی چیز کو اسکپ نہیں کرنا ہوتا. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کوئی بڑے سے بڑا بھی اسکالر ہو، وہ ان کو کتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، اور کانوں پر بھی، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. مہر سے مراد کہ انہوں نے ساری زندگی گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو مردہ کر لیا، اور ان کے دلوں سے نور ایمان نکل چکا ہے، اب ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور ان کے کانوں پر بھی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اور بڑے سے بڑا کوئی بھی اسکالر ان سے بات کرے تو وہ ان کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ کی باتوں کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. وہ بھی مظاہر قدرت کو دن رات دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح ایک اہل ایمان دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کو جیسے آرڈنری لیتے ہیں، اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں. وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں. وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نیک کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب انہیں سزا ملے گی تو یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا ہے. یہ منافقت کی بیماری ہے. نعوذ باللہ، اللہ کسی کی بیماری کو نہیں بڑھاتے ہیں، بلکہ یہ چونکہ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں منافقت کے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے میں آسانی دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہماری سوسائٹی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس میں برائی کرنے سے فساد برپا ہوتا ہے، اور اچھائی کرنے سے وہ سنورتا ہے اور بہتر ہوتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. یہ جو سیدھے راستے پہ رہتے ہیں ٹربلز اور مشکلیں گیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس راستے کو کیپ کر کے رکھتے ہیں، ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اور جب ان کو صحیح راستے پر فائدہ ملتا ہے تو اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو رانگ سائڈ پہ بینیفٹ ملتا ہے تو اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یعنی دونوں طرف سے بینیفٹ گیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کو علم نہیں ہے اور یہ بیوقوف ہیں. اور جب یہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان کے ساتھ کچھ اچھے کام کر لیتے ہیں. اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے ہنسی کرتے ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیاطین دو طرح کے ہوتے ہیں، جنوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی. جنوں کے شیاطین صرف آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریجیکٹ بھی. جبکہ انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے برائی کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور انہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے میں، اور ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں ہوگی اور ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور سارے ماحول کو روشن کر دیا، یعنی حق اور کی تبلیغ کرنے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا نور اس قدر پھیلا دیا ہے کہ حق اور باطل کی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے
ہدایت نہیں لی اور اس پر یقین نہیں کیا، حق کو نہیں اپنایا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصیرت لے لیا اور ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اب واپس نہیں لوٹیں گے، کیونکہ انہوں نے حق کو حق جان کر اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اس وجہ سے اب یہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ یا پھر آسمان سے جب مینہ برستا ہے تو اس کے ساتھ بجلی کی کڑک اور چمک ہوتی ہے، تو موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اب اگر حقیقتوں سے ہم بھاگیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یعنی موت اگر آپ کو آنی ہے تب بھی آ جائے گی، بلکہ ہمیں حقیقتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ بڑھاپے میں بھی جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھاپا آپ کو وارننگ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ آخرت کے لیے کچھ کر لیں، لیکن یہ لوگ اس میں بھی بدقسمت لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو بھی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھرے ہوئے ہیں، ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے اذن کے بغیر۔ اسی طرح حق کی روشنی اس قدر تیز ہے کہ جیسے ان کی آنکھوں کو ان کی آنکھوں کی بصیرت ہی چلی جائے گی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اتنی تیز روشنی ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ تھوڑا سا ہی راہ ہدایت پر چلتے ہیں، اور پھر جب کوئی مشکل یا ٹربل آتی ہے تو پھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تھوڑی سی سماعت اور بصارت رہنے دیتا ہے، جس قدر وہ چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت اور بصارت چھین لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔